سمجھنے میں لگا یہ کتاب کو یعنی میرے دل گوارا نہیں، مقدس قرآن کو رہتے ہوئے میری کتاب میں بتانا چاہوں گا علماء حاضر ہیں، بہت ساری خانقاہوں میں آج بھی تصوف کی کتاب، اور مشائخ نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ کہ تصوف کے رنگ سے دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں دیکھو گے تو تم کچھ خفیہ کلام بیٹھ جاؤ گے. لہذا دوستو یہ عظیم مستند کتاب ہے، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے. اب ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا، بہت اس پر بولنا چاہے تو آدمی زمانہ بول سکتا ہے، یہ سمندر ہی ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوئی ہے زبان و پیام ہے، ہندی میں، سنسکرت میں، ملیالم میں، چینی میں، اریانی میں، سریانی میں، اردو میں، فارسی میں، قدیم فارسی میں، جدید فارسی میں. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ قرآن مقدس جب نزول ہوا سرکار پر، سرکار کیا تھے؟ عربی داں تھے، عربی زبان پر فصیح و بلیغ کے ساتھ اتارا گیا. تو اور لوگ جو یورپین لوگ ہیں، اور لوگ جو چینی لوگ ہیں، وہ تو عربی نہیں جانتے تھے. اس کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا. جب قرآن شریف کی حقانیت کو سمجھا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. لہذا اس کی صحیح اشاعت، صحیح چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے. آج جانتے ہیں امام المفن خواجہ مظفر صاحب بیان کرتے تھے کبھی کبھی، بابو لینگویج کے جاننا بہت ضروری ہے. بابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ ما دام یران. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات کے سامنے پیش کی. انسان قرآن کے بغیر نامکمل ہے. زمین کی سطح تک، آسمان کی حد بندی تک، اس اور سے لے کر اس اور، یہ اور سے لے کر یہ اور، پوری کائنات کا خزانہ ہے قرآن. قرآن کہتے ہیں اس کو جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب. دنیا میں بہت ساری کتابیں آئی وجود میں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحیفے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بوانگ دہل ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا؟ یہ چیلنج والا کلمہ ہے. توریت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا ہے. ان کے پاپوں نے، ان کے مولاناؤں نے بہت چیزوں کو گھٹا بڑھا دیا. انجیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، زبور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اللہ کو جلال آ گیا. یہ کلام الہی آپ نے پیش فرما دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے. آج کچھ اس قرآن پر کوئی اعتراضات نہیں کر سکتے. جس کو نہ ماننا ہو نہ مانے، تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہماری یہ کتاب مستند ہے، مکمل ہے، ذات حیات. اگر آپ کے حوالے سے بات کہنا چاہوں گا،
بہت قیمتی بات ہے، علماء کی ذمہ گفیر ہے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، بچے سنو ذرا سا، 9 سال ایک کتاب لکھی تھی تصوف میں، اور پھر 9 سال اس کو 9 کو پلک کو سمجھنے میں شریعت کے خلاف بات نہیں جا رہی ہے۔ پھر کتنا 9 کے 9 18 سال لگے، پھر 9 سال سوچ سمجھنے میں لگے، یہ کتاب منظر عام پر لاؤں یا نہ لاؤں، یہ کتاب منظر عام پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ دل گوارا نہیں ہوئی، دل گوارا نہیں ہوئی۔ یہ قرآن مقدس رہتے ہوئے میری یہ تصویر کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے چہیتے مرید کو بلایا اور کہ بابو یہ صندوق میں ایک چیز ہے، تم کو نہیں بتاؤں گا، تم کو دریا میں پھینک دینا ہوگا۔ پیر کا حکم ہے، مرید سر آنکھوں پر لیے ہوئے وہ صندوق کو لے آتے ہیں، کسی دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ جو ہی دریا میں پھینکتے ہیں، صندوق ایک طرف اور تصوف کی اوراق ایک طرف، اور راستہ چھوڑ دیے، وہ پانی راستہ چھوڑ دیے، اور کتابیں کی جو اوراق چلے گئے۔ یہ کرامت دیکھ لیے، دل میں خلبلی سی مچ گئی، اس میں کیا چیز تھی؟ رہا نہیں کیا کہ حضور بعدت کھڑے ہو گئے، حضور یہ ہم کو راز سمجھ نہیں آیا، میں آپ سے تو پوچھتا نہیں، یہ چیز میں نے دیکھا کہ میں بھی تم کو نہیں بتاتا، میں جب تک تم کو بتاؤں گا نہیں تم کو چین و سرور آئے گا ہی نہیں۔ سن ایسی بات ہے، میں نے تصوف کی کتاب لکھی تھی بہت محنت مشقت کے ساتھ، 9 سال، اور 9 سال ان کے 9 کو پلک کو سمجھنے میں میرا لگ گیا، اس کو صحیح کیا۔ پھر 9 سال سمجھنے میں لگا کہ یہ کتاب میں لکھوں یا نہ لکھوں، لکھوں یا نہیں۔ میرے دل گوارا نہیں کہ اس مقدس قرآن کو رہتے ہوئے میری کتاب کو کیا کروں۔ آج میں بتانا چاہوں گا، علماء حاضر ہیں، بہت ساری خانقاہوں میں آج بھی تصوف کی کتاب کی شائع نہیں ہو رہی ہے، اور مشائخ نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ کہ تصوف کو تصوف کی نظر سے، تصوف کے رنگ سے دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں دیکھو گے تو تم اس کو خفیہ کلام سمجھ بیٹھ جاؤ گے۔ لہذا دوستو، یہ عظیم مستند کتاب ہے، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا، بہت اس پر بولنا چاہے گا، زمانہ بول سکتا ہے، یہ سمندر ہی ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوئی ہے زبان و پیام ہے، ہندی میں، سنسکرت میں، ملیالم میں، چینی میں، اریانی میں، سریانی میں، اردو میں، فارسی میں، قدیم فارسی میں، جدید فارسی میں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ قرآن مقدس جب نزول ہوا، سرکار کیا تھے؟ عربی داں تھے، عربی زبان پر فصیح و بلیغ کے ساتھ اتارا گیا، تو اور لوگ جو یورپین لوگ ہیں، اور لوگ جو چینی لوگ ہیں، وہ تو عربی نہیں جانتے تھے، اس کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا۔ جب قرآن شریف کی حقانیت کو سمجھا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لہذا اس کی صحیح اشاعت، صحیح چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج جانتے ہیں امام علم فن خواجہ مظفر صاحب بیان کرتے تھے کبھی کبھی، بابو لینگویج کے جاننا بہت ضروری ہے، بابو لینگویج کے جاننا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب بڑی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، مگر یہاں جب رہتے ہیں یہ تو شاندار عربی نہیں بول پائیں گے، کیا جائے پھر وہ ریہرسل کریں گے تو بول دیں گے، ایسی بات نہیں، مگر جو عربی کہانی بولنی چاہیے وہ نہیں بول پائیں گے۔ تو جو چیز ہم ان کو سمجھانا ہے، ان کو یعنی عربی داں والے کو، تو وہی سمجھا پائے گا کہ وہ اچھی صلاحیت ہو اس کی عربی دانی۔ اب ایک انگلش والا آدمی رہ جائے، اس قرآن کی حقانیت کو اس کو سمجھانا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے ہم کو لینگویج کے جاننا ضروری ہے۔ تو لہذا اس کو بھی سمجھو، لینگویج کو بھی سمجھو، زبان و بیان کو بھی سمجھو، تب کامیاب رہو گے۔ لہذا قرآن جو ایک بہت بڑا اعجاز سرکاری کے ذریعے سے ہم کو ملا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بس ایک بات کرتے میں رک جاؤں گا،
یہ فصیح و بلیغ جو کلام الہی ہے، اس سے پڑھ کے کوئی فصیح و بلیغ کوئی زبان نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ جب خانہ کعبہ میں ایک زمانہ تھا، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے لکھنے والے ایک ایک چیز لکھتے تھے، اور جب نیا سال آتا تھا، نیا دن آتا تھا، اس سے اگر اچھا کوئی لکھتا تھا تو اس کو نکال لیا جاتا تھا۔ کہ اللہ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت غرور کرنے لگے، بہت گھمنڈ کرنے لگے اپنی ابیدانی پر، لہذا ان فصل لے ربک ونحر ان شانئک هو الابتر، وہاں چسپا کر دو۔ جب یہ چسپا کر دیا گیا خانے کعبہ تو لوگ حیران رہ گئے، مشتر رہ گئے، اور یہ کہنے لگے یہ کلام الہی ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہذا دوستو، قرآن کو لوگ آج نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ آئے گا سب لوگ کہیں گے کہ قرآن کی حقیقت ہے۔ آج لوگ نہیں اٹھاتے ہیں کہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے، ارے پردہ وہ چیز ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک چاکلیٹ لے لیجیے، ایک چاکلیٹ لے لیجیے، چاکلیٹ بچے کھاتے ہیں، اس کو ایسے اس کو دو طرح ہوتی ہے، ایک تو کپڑے پولیتھین والی ہے، ایک کاغذ والی ہے جو مومدار ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، دو طرح ہوتی ہے۔ اب چاکلیٹ کو دونوں طرح کو چھوڑ دیجئے تو چوٹیاں کھا لیں گے، چوٹیاں کھا لیں گے۔ تو عورتیں خاص پر ہماری پردہ ہے، اس کے بعد آپ بھی پردے ہیں۔ جب پردہ موجود ہے تو ہم حفاظت میں۔ لہذا دوستو، پردہ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، اور اسلام میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ آئی ہے۔ لہذا دوستو، ہم قرآن کو بھی پردے میں رکھتے ہیں، جزدان چڑھاتے ہیں، خانہ کعبہ پر جزدان چڑھاتے ہیں، بزرگ دن پر چادر چڑھاتے ہیں، کیوں؟ اس کی عظمت برکت کو دکھانے کے لیے۔ یہ کوئی کتاب اتنی قیمتی ہو اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اس کتاب کو چھونے کے لیے پاک پوتر کا ہونا ضروری ہے، باوضو ہونے کا ضروری ہے۔ ایک شخص ایسا تھا، وہ قرآن نہیں پڑھا تھا، کیا کہتا تھا؟ اس پر بھی میرا ایمان ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ادائیں بہت پسند آتی ہے اور اس کو جنت مل جاتا ہے۔ لہذا قرآن کا اعجاز بہت بلند ہے۔ لہذا قرآن سمجھیے، قرآن ایک سمندر ہے۔ قرآن کچھ لوگ پڑھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ معنی مفہوم جانتے ہیں، کچھ لوگ شان نزول بھی جانتے ہیں، کچھ لوگ حقائق سب کچھ جانتے ہیں، اس سے سب کچھ جانتے ہیں۔ لہذا دوستو، قرآن کی عظمت کو سمجھیے اور قرآن کو ہمیشہ سینے میں لگا کے رکھیے۔ اور حافظ قرآن سے میں معدبانہ گزارش کروں گا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں غفلت میں، اگر کہیں جگہ نہیں لگی چھوڑ دیتے ہیں، ایک سال چھوڑے، 2 سال چھوڑے، پھر بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، اگر جگہ نہیں لگی تو دوسرے کے پیچھے پڑیے، بغیر پیسے نہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ آپ کو کسی نہ کسی کوئی ذریعہ ضرور پیدا کر دے گا۔ اس لیے دوستو، میں یہی تک بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے کچھ غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔